اچھا، تو آج ہم قرآن کریم کی ایک بہت گہری تمثیل پر بات کر رہے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت 19 میں ہے۔ جی بالکل۔ اس میں منافقین کی حالت کو ایک آسمانی طوفان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ شدید بارش ہے، اندھیرا، گرج، بجلی۔ اور یہ قدرتی مظاہر کے ذریعے ایک بہت پیچیدہ انسانی کیفیت کو سامنے لاتی ہے، مطلب شک، خوف اور سچائی سے ایک طرح کا فرار۔ صحیح۔ عربی زبان کا کمال ہے کہ چند لفظوں میں پوری کیفیت بیان ہو گئی ہے۔ تو آئیے اس منظر کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ آیت شروع ہوتی ہے او کصیب من السماء، یعنی جیسے زور کی بارش آسمان سے۔ تو یہ سیب تفسیر میں اس پر خاص بات ہے؟ جی ہاں، سیب یہ صرف بارش کا لفظ نہیں ہے، اس کا وزن، اس کی ساخت وہ عربی میں شدت اور کثرت پر دلالت کرتی ہے۔ زوردار بارش۔ اچھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس لفظ کا انتخاب ہی صورتحال کی سنگینی، اس کی ہولناکی کو ظاہر کرتا ہے، گویا یہ ایک آفت کی بارش ہے۔ اور من السماء، آسمان سے؟ جی، یہ واضح کرتا ہے کہ یہ کوئی زمینی معاملہ نہیں، اوپر سے آنے والی چیز ہے، قابو سے باہر۔ ٹھیک، پھر اس بارش کے ساتھ ہی ذکر ہے فیہ ظلماتن، اس میں اندھیریاں ہیں۔ ظلمات جمع کا صیغہ، تو یہ صرف رات کا اندھیرا نہیں، تفسیر کے مطابق یہ اس سے کہیں زیادہ ہے، یہ تہ در تہ اندھیرے ہیں۔ تہ در تہ؟ ہاں، مطلب بارش کا اپنا اندھیرا، پھر گہرے بادلوں کا اندھیرا، اور شاید رات کا اندھیرا بھی۔ یہ سب مل کر ایک گھٹن، گمراہی اور وہ جو کہتے بالکل بھٹک جانے کا احساس۔ گویا منافقین کے دلوں کی کیفیت۔ بالکل، ان کے شکوک، ان کی اندرونی تاریکی کی عکاسی ہو سکتی ہے۔ اور پھر ان اندھیروں میں مزید وحشت، ورعد و برق، گرج اور بجلی، ان کی کیا وضاحت ملتی ہے؟ دیکھیں، رعد یعنی گرج اور برق یعنی بجلی، اس میں مختلف آراء ہیں۔ کچھ پرانے مفسرین ہیں جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب روایات ہیں، ان میں رعد کو ایک فرشتہ کہا گیا ہے۔ فرشتہ؟ جی، جو بادلوں کو چلاتا ہے، اور برق اس کے کوڑے کی چمک یا آواز۔ اچھا۔ کچھ کہتے ہیں نہیں، یہ بس بادلوں کی گرج ہی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ دونوں شدید خوف، ڈر اور اللہ کی طاقت کا یا وارننگ کا ایک زبردست نشان ہے۔ صحیح۔ جس سے انسان بچنا چاہتا ہے۔ بالکل۔ تو اس پورے ماحول میں شدید بارش، اندھیرا، گرج، بجلی، انسان کا رد عمل کیا دکھایا گیا ہے؟ آیت کہتی ہے یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت۔ جی، وہ کڑک کے مارے موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ یہ منظر خوف کی انتہا ہے۔ صواعق یعنی صاعقہ کی جمع۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہلاک کر دینے والی کڑک یا عذاب۔ اتنا شدید خوف ہے کہ وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ اور یہاں انگلیوں کا ذکر ہے، پوروں کا نہیں، یہ مبالغہ ہے۔ اچھا، یعنی شدت دکھانے کے لیے۔ جی، تاکہ آواز نہ سنیں۔ کیوں؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آواز نہ سننے سے موت سے بچ جائیں گے؟ ہاں، ایک طرح سے حقیقت سے فرار کی کوشش، جو ظاہر ہے ناکام ہے۔ اور پھر آیت کا اختتام ہے واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ محیط یعنی احاطہ کرنے والا، گھیرنے والا۔ یہ بتاتا ہے کہ ان کی یہ جو کوشش ہے کان بند کرنے کی، یہ بے سود ہے۔ وہ بھلے حقیقت سے نظر چرائیں، کان بند کریں، اللہ کے علم سے، اس کی قدرت سے، اس کے گھیرے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ جی، فرار ممکن نہیں۔ تو اگر ہم اس پوری تمثیل کا خلاصہ کریں تو یہ ایک تباہ کن طوفان ہے، گھٹن والا اندھیرا، کان پھاڑ دینے والی گرج، آنکھوں کو چندھیا دینے والی بجلی، اور اس سب کے بیچ وہ لوگ ہیں جو موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ مگر پھر بھی اللہ کا احاطہ انہیں گھیرے ہوئے ہیں۔ کہیں میں بھٹکنا، خوف زدہ ہو کر حقیقت سے منہ موڑنا، لیکن پھر بھی الہی گرفت سے بچ نہ پانا۔ جی، یہ منافقت کی حالت کی ایک بہترین عکاسی ہے۔ آخر میں ایک نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔ قرآن نے یہاں ایسی چیزیں استعمال کی ہیں، بارش، گرج، بجلی، اندھیرا، جن کا تجربہ تقریباً ہر انسان کو ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ بہت عام تجربات ہیں۔ تو جب ایسی گہری روحانی کیفیات کو اتنے عام حسی تجربات سے جوڑا جاتا ہے
تو یہ ہمارے اپنے اندر کے خوف یا شکوک یا کبھی کبھی سچائی سے بھاگنے کے جو لمحات ہوتے ہیں ان کو سمجھنے میں کیسے مدد دے سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے غور و فکر کے لیے کہ کیسے یہ تمثیل ہمارے اپنے تجربات پر روشنی ڈال سکتی ہے